عام انتخابات کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ جی ڈی اے کراچی کے حلقے این اے 237 اور پی ایس 104 پر ایم کیو ایم کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی۔ این اے 237 میں رؤوف صدیقی اور پی ایس 104 میں محمد دانیال ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار، ایم کیو ایم پی ایس 105 پر جی ڈی اے کے امیدوار عرفان اللہ مروت کو سپورٹ کرے گی۔ قومی اسمبلی کی نشست این اے 237 پر رؤوف صدیقی اور صوبائی اسمبلی کی نشست پی ایس 104 پر محمد دانیال ایم کیو ایم کے امیدوار ہے۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشست پی ایس 105 پر جی ڈی اے کے امیدوار عرفان اللہ مروت کو سپورٹ کرے گی۔ عرفان اللہ مروت صاحب، ان کے دو تعارف ہیں۔ ایک تعارف ہے جی ڈی اے، جس کی یہ روح رواں بھی ہے، اور ایم کیو ایم کا جی ڈی اے کے ساتھ بڑی طویل گفتگو کے بعد، مذاکرات کے بعد اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ طے ہوئی ہے کہ ہم نے الیکشن کس طرح لڑنا ہے۔ اس حلقے سے عرفان اللہ مروت صاحب ہمیشہ جیتتے رہے ہیں، بہت ساری دفعہ جیتے ہیں، بہت ساری دفعہ سیٹ بیک ہوا ہے، لیکن ایم کیو ایم نے اس دفعہ یہ سوچا ہے کہ عرفان اللہ مروت سالہ سے ووٹوں سے نہیں جیتنا چاہیے، تاریخ ساز ووٹوں کے ساتھ عرفان اللہ مروت کو اس حلقے سے جتانا ہے۔ ایم کیو ایم ان کی کھلے دل کے ساتھ عرفان اللہ مروت صاحب کو سپورٹ کرتی ہے، سپورٹ کا اعلان کرتی ہے۔ اور میں میرے جو تمام سپورٹر ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، ان کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر اس اسٹیج سے یہ کہتا ہوں کہ چھوٹا ووٹ مجھے دے پی ایس 105 کا، اور بڑا ووٹ قومی کا جو ہے وہ رؤوف بھائی کو دے، کہ انشاءاللہ تعالی دونوں بھائی جو ہے وہ کامیاب ہو۔ ایم کیو ایم پاکستان کی انتخابی قواعد و ضوابط کی نشاندہی، الیکشن کمیشن سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ خواجہ اظہار الحسن کا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی پر قواعد کی خلاف ورزی کا الزام، کہا چیف الیکشن کمشنر کو جوائنٹ الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر نوٹس لینا چاہیے۔ دعویٰ کیا کہ میئر کراچی بھی انتخابی عمل کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مختلف یو سی کے امیدوار فنڈز کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں کے مقامات پر سیاسی جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ جو بے قاعدگیاں، دھاندلی اور الیکشن مہم پر اثر انداز ہونے والے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں سیاسی شعبدے بازوں کی طرف سے، آج ان تمام کے تمام ہتھ کنڈوں کو بمِ ثبوت آپ کے سامنے اجاگر کرنے کا مقصد ہے، اور الیکشن کمیشن کو اس پہ مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ آج ہی نوٹس لیا جائے سخت، اور جہاں جہاں بھی یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پہ صرف تعدیبی کارروائی نہ کی جائے، بلکہ شوکاز دیا جائے، بلا کے انہیں طلب کیے جائیں، اور ان کے اوپر جرمانے کیے جائیں، اور کہیں اگر سزا دینی تو سزا بھی دی جائے۔ میئر کراچی خود بھی انتخابی عمل، الیکشن کمیشن کے قاعدے قوانین کی دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ جو نمائندے ہیں، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر یو سی کے چیئرمین کے پاس جائیں اور وہاں دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے اپنے امیدواروں کی کراچی کے نام نہاد ایک ناظر کی تصویریں لگا کر سرکاری فنڈ سے اس کی تشہیر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جھنڈے لگا کر ترقیاتی اسکیمیں ہو رہی ہیں، مشینری پہ جھنڈے تو لگے ہی لگے، امیدوار کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یعنی چیئرمین جو ہے یو سی کا، وہ علاقے کے کام نہیں کر رہا، بلکہ اپنے امیدوار کے جو جماعت اسلامی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، سرکاری مشینری استعمال کر کر اس پہ جھنڈے لگا کر اور اس پہ ان کی تصویریں لگا کر ان کی پبلسٹی کر رہا ہے، ان کو سیاسی معاونت دے رہا ہے۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مشن، خود محافظ کی جانب سے بنت آہان پروجیکٹ کا انعقاد۔
پروجیکٹ کے تحت کمیون آرٹسٹ کالونی میں خواتین کے لیے بائک ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں طالبات کو الیکٹرک بائک چلانے کی تربیت دی گئی۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ خواتین کو ہے با اختیار بنانا، خود محافظ نے بیڑا اٹھا لیا۔ بسوں کے بعد بائک رائڈرز خواتین بھی میدان میں آنے کے لیے تیار۔ کراچی کے علاقے کمیون آرٹسٹ کالونی میں خود محافظ کے زیر اہتمام بنتے آہن پروجیکٹ منعقد کیا گیا، جس کے تحت خواتین کو سیلف ڈیفنس اور بائک چلانے کی تربیت دی گئی۔ خود محافظ کے بانی عمر حسن کا کہنا تھا کہ خواتین کو روزمرہ زندگی میں ٹرانسپورٹ اور ہراساں کرنے کے مسائل پیش آتے ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہم 2 پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایکٹیویٹی سے زیادہ زندگی جینے کے طرز کے اوپر ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت بچیاں کوئی کام کیوں نہیں کر پا رہی؟ یا تو وہ ڈری ہوئی ہوتی ہیں اپنی حفاظت کے مسئلے کو لے کے، یا پھر وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آنے جانے کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ بنت آہن ان دونوں مسائل کو حل کر رہا ہے۔ بائک چلانے کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین نے بھی اسے اچھا اقدام قرار دیا۔ روزمرہ کی زندگی کے لیے ہمیں جانا آنا ہوتا ہے تو ہمیں کسی پر ڈیپینڈ رہنا پڑتا ہے کہ کوئی ہمیں چھوڑے یا ویٹ کرتے ہیں ہم، اور اگر ٹرانسپورٹ کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں مسئلے ہوتے ہیں، بیکاز وی آر فیمیلز۔ سو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے سیٹ ہونی چاہیے وہیکل جو ہمیں سپورٹ کرے آنے جانے میں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے بٹ ہمیں کانفیڈنٹ رہنا چاہیے، کیونکہ ایز اے وومن ہمیں اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے۔ سو دیٹس وائی ہمیں ایسے وہیکلس کی بہت نیڈ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ خود مختاری ضروری ہے۔ ہم لڑکیاں کتنے سال تک یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہے بسوں کے لیے، رکشاز کے لیے۔ آج کل کرائے بھی رکشہ فیئر اتنے مانگتے ہیں کہ لوگ کم کرواتے ہی ہو جاتے ہیں۔ بنتے آہن پروجیکٹ کے تحت خواتین نے بائک چلانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ سیلف ڈیفنس کے لیے بھی مختلف تدابیر اختیار کرنے کے طریقوں سے آگاہی حاصل کی۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ اور ناظرین، اب کراچی کی شاہراہوں پر بہت جلد خواتین ڈرائیورز پیپلز بس چلائیں گی۔ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور موٹر وے پولیس نے 18 خواتین کی تربیت مکمل کر لی۔ خواتین ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ بسیں چلانے کے لیے اب وہ بےتاب ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز بس چلانے کے لیے 18 خواتین کی تربیت مکمل۔ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے مقامی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے پروجیکٹ ڈائریکٹر سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کمال دیو، موٹر وے پولیس کے کامران اور عبدالشکون نے خطاب کیا۔ بولے یہ پہلا تجربہ۔ یہ تربیتی پروگرام ایس ٹی وی سروسز کے آپریشن کے لیے خواتین کو ڈرائیونگ کی مہارتوں کو بڑھانے اور فراہم کرنے کی ہماری کوششوں میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کو طویل عرصے سے مردوں کی اکثریت والی صنعت سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم اس تصور کو چیلنج کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ایک مشکل انیشیٹو تھا، اس کو کامیاب صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ اس کو کامیاب نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ لوگ اس کو سیریس نہ لیں۔ تو ہوپ فلی کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو آگے بھی کریں گے اور ایک اچھی ڈرائیو ہم لوگ لے کے چلیں گے۔ ٹریننگ حاصل کرنے والی 18 خواتین کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ البتہ ڈرائیونگ لائسنس ملے بغیر یہ خواتین بڑی گاڑیاں نہیں چلا سکیں گی۔ خواتین ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ وہ بسیں چلانے کے لیے بےتاب ہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد آئیں گے۔ جب حکومت کی طرف سے یہ اقدام لیا گیا ہے تو آگے لازمی ہے کہ پیپل بس سروس چلائی جائے گی خواتین کے لیے۔ جیسے ہی اسٹارٹ ہوگا تو ہمارے چہرے آپ کو شاہراہوں پہ نظر آئیں گے۔ جی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہم آئیں روڈز پر اور جو ہے ضرور چلائیں۔ پیپلز بس میں خواتین ڈرائیورز کی شمولیت خواتین کو با اختیار بنانے کا پہلا قدم ہے۔ کیمرامین قمر عابدی کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ سندھ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات آئندہ سال سے آپٹیکل مارک ری کنیکشن کے تحت کرائے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے امتحانی گریڈنگ سسٹم میں شفافیت، درستگی اور معیار کو بڑھانے کے لیے آپٹیکل مارک ری کنیکشن اور ای مارکنگ سسٹم کا افتتاح کیا۔ 2025 میں صوبے میں اسی نظام کے تحت امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ متعلقہ ایگزامز اور افسران کو اس کی باقاعدہ تربیت دی جائے گی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں سندھ سیکنڈری ایجوکیشن امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت سسٹم سپورٹ لیب کے آلات فراہم کیے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے لیاری کا دورہ کیا اور ککری گراؤنڈ میں فٹ بال میچ کا افتتاح کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا یہ کہنا ہے کہ لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور رہے گا۔ اس علاقوں میں کھیلوں کے اعتبار سے بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ شہر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ میئر کراچی نے میچ کے انعقاد پر انتظامیہ کو شاباشی دی۔
कराची के सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की। तफसीलात सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत तमाम मज़ाहिब की यकजहती के लिए कोशां शहर कायद के सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च में पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। तकरीब में वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद, मनहोज चौहान, कार्डिनल जोसेफ, बिशप फ्रेडरिक जॉन समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि हमारे नज़दीक सब बराबर हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंस तालीमी इदारों में भी कराना चाहते। हमारा कुरान फरमा रहा है और किसके ताल्लुक से फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। अल्लाह नसीहत के लिए हमने आपको भेजा है, आपको सख्तगीर नहीं बनाया। तकरीब में शरीक दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदों ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दिया। इतने लोग गुरुद्वारों में लंगर खा के जाते हैं, तो वो भी शुरुआत पाकिस्तान से हुई। इसी तरह करतारपुर की मैं बात करूं कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुल्क अता फरमाया जिसके अंदर तनव्वुर है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आज़ादी के साथ यहाँ पर जी रहे हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए हुई कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ऐसे फोरम्स को वस्त देने पर जोर दिया। कैमरामैन इमरान के साथ सबा परवेज, सिटी 21। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में औरंगे टाउन में ताजर के घर में पुलिस की डकैती केस की अहम समाअत हुई। डीएसपी उमैर तारिक बजारी अदालत में पेश हो गए। तफ्तीशी अफसर मुकदमे का हतमी चालान जमा नहीं करवा सके। तफ्तीशी अफसर ने चालान जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर चालान जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अभी मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, फिर फाइनल चालान जमा कराएंगे। डीएसपी उमैर तारिक सेशन अदालत से जमानत पर रहा है। मुलजमान पर ताजर के घर में 1.5 करोड़ से ज़ायद की डकैती का इल्जाम है। वाक़े का मुकदमा थाना पीराबाद में दर्ज है। क्या आपका मोबाइल चोरी हो गया या बाइक छीनी या चोरी की गई है? अब परेशान होने की कोई बात नहीं। गवर्नर हाउस जाएं, वहां से नई बाइक और मोबाइल फोन मिल जाएगा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने शहरियों को एक बार फिर से पेशकश कर दी। ज़ैनब और एम्प्रेस मार्केट के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में आइंदा रमजान में 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार का एहतमाम गवर्नर हाउस में करने का भी ऐलान किया। नहीं कहूँगा कि आप किसी एक जमात को दें, लेकिन अगले 5 साल के लिए आप अपने लिए या तो राहत चुन लें और या फिर मसाइल चुन लें, क्योंकि अगले 5 साल में यही लोग आपके सर पे हुक्मरान होंगे और आपके मसाइल जो कि 75 सालों से हल नहीं हो सके। लेकिन हमने ये बेड़ा उठाया है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, और ये आप सब गवाह हैं, मीडिया भी गवाह है कि इन 13 से 14 महीनों में जब से अल्लाह ने मुझे गवर्नर बनाया और इस मनसब पर बिठाया, तो हमने रमज़ान, रोज़े, फिर आईटी, राशन ड्राइव और लैपटॉप की तकसीम और अब मोटरसाइकिलों पर हमने ये किया है कि अगर किसी भी शख्स की इस पूरे सूबे में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में मोटरसाइकिल चोरी हुई है, वो गवर्नर हाउस से आके अपने लिए मोटरसाइकिल ले जाए। किसी का टेलीफोन चोरी हुआ है, वो आके टेलीफोन ले जाए। के तुलबा का साइंस के मैदान में सलाहियतों का मुजाहिरा। पाक अस्करी एजुकेशन सिस्टम एयरपोर्ट कैंपस के ज़रिए तमाम ओपन हाउस का इनेकाद। तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश किए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। तुलबा में तख्लीकी सलाहियतों की परवाज, निजी स्कूल ने मैदान सजा दिया। आगे बढ़ो और दुनिया पर छा जाओ। पाक अस्करी एजुकेशन सिस्टम एयरपोर्ट कैंपस के ज़रिए तमाम ओपन हाउस मुख्तलिफ क्लासेस की तलबा ने साइंसी मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश की। प्राइमरी सेक्शन में छोटा जू भी सजा, जिसको देखकर बच्चे खूब लुत्फानंदोज हुए। चेयरमैन पाक अस्करी एजुकेशन सिस्टम ब्रिगेडियर रिटायर इमरानुल हक ने कहा कि स्कूल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। तालिब इल्मों के बेहतरीन नशोनुमा के लिए ओपन हाउस मुनक्किद किया। इसका मकसद ये है कि पेरेंट्स को पता चले कि जो नए ब्रांड्स हैं लाइक दिस पाक अस्करी, हमारा लोगो ये कहता है कि इट इज़ एजुकेशन एंड ग्रूमिंग।
So we don't just focus on education, we also equally focus on grooming of the kids. So this is what we are trying to introduce to our community around us, ताकि अपने बच्चों को यहाँ पे हमारे साथ पढ़ाएं, उनको पता चले कि बहुत से अच्छे दूसरे इंस्टीट्यूशन भी हैं apart from the old established brands. कैंपस प्रिंसिपल सोबिया मुदस्सिर ने कहा कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद स्कूल की अवलिन तरजीह है। और हमारे यहाँ एकेडमिक में जो हमारी स्पेशलिटी है वो यहाँ पर रोबोटिक्स है कि हम यहाँ पर व्हाट वी बिलीव कि यहाँ पर सिर्फ लेक्चर बेस्ड क्लासरूम्स नहीं हैं, हम एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम्स पर बिलीव करते हैं और यहाँ पर हम जो भी एजुकेशन में जो भी टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा